ناول عشق، جسے اریج شاہ نے لکھا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے سب ویور سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور میری موٹیویشن کے لیے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک بھی کیا کریں۔ شہریار میں آ جاؤں، شہریار مجھے بلا لیں، شہریار مجھے اجازت دیں، شہریار مجھے باہر بلا لیں، شہریار میں باہر آ جاؤں۔ ہر ایک پکار کے ساتھ وہ کروٹ بدل رہا تھا، لیکن یہ آواز اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ آج سے نہیں بلکہ برسوں سے یہ آواز پل پل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ آج سارا دن ٹف روٹین کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس وقت اسے آرام کی شدید ضرورت تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ ایک بار پھر سے ان آوازوں نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ اب اسے ان آوازوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، اسے عادت ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ آوازیں اسے کب سے آ رہی ہیں۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، وہ زندگی کی کسی بھی رات پرسکون ہو کر نہیں سویا تھا۔ بچپن میں ہی اسے اپنے ملک اور اپنے اپنوں سے دور کینیڈا آنا پڑا۔ شاید وہ 8 سال کا تھا جب یہاں آیا تھا، اور تب سے یہیں تھا، بالکل تنہا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے زندگی میں ایسی کوئی رات نہیں کاٹی تھی جب اس نے یہ آواز نہ سنی ہو۔ اسے عجیب سی نفرت تھی اس آواز سے، جس نے اس کی زندگی کے ہر پل کا سکون چھین کر رکھا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں آیا۔ اس نے منہ دھونے کے لیے نل کھولا ہی تھا کہ آوازیں ایک بار پھر سے آنے لگی۔ اس نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور اپنا جیکٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کا ارادہ کلب جانے کا تھا۔ شاید شور شرابے میں کہیں یہ آوازیں دب جائیں۔ وہ اکثر راتیں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے کلب جایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ ہاں، لیکن کم ضرور ہو جاتی تھیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لوگوں کے شور شرابے میں اسے وہ آواز بہت دور سے سنائی دیتی تھی۔ اس وقت وہ پرسکون تھا۔ بچپن میں یہ آواز کسی بچی کی ہوا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ کسی کم سن لڑکی سے وہ آواز آج ایک نسوانی آواز بن گئی تھی۔ وہ کون تھی؟ اس کا نام کیسے جانتی تھی؟ اسے کیوں پکارتی تھی؟ اس کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ وہ اس سے باہر آنے کی اجازت کیوں مانگ رہی تھی؟ وہ کہاں تھی؟ کیا وہ کہیں قید تھی؟ شہریار کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسے پتا تھا تو بس اتنا کہ اس کی ماں نے اس بارے میں اس سے کوئی بھی سوال پوچھنے سے منع کیا ہے۔ اسے اپنی قسم دی ہے کہ وہ کبھی بھی اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا، اور نہ ہی کبھی کسی کو کچھ بتائے گا۔ شہریار نے اس بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کوئی ڈرپوک انسان نہ تھا، اور نہ ہی اسے آوازوں سے خوف آتا تھا، مگر تجسس ضرور تھا اس کے بارے میں جاننے کا۔ لیکن اس کی ماں نے اسے یہ بتایا تھا کہ یہ آواز محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر تم نے اس آواز کی طرف دھیان دیا تو تم ہم سے دور چلے جاؤ گے، بہت دور۔ اور وہ دور ہی تو تھا۔ کتنا دور تھا، اپنے ماں باپ سے، اپنے ملک سے۔ نہ جانے کون سے خوف کے تحت اس کے والدین نے اسے خود سے اتنا دور رکھا تھا۔ 4 بجے کے بعد وہ آوازیں اسے پکار پکار کر دم توڑ دیتی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ 2 گھنٹے کلب میں رہنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آیا تھا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی۔ صبح 11 بجے کے قریب اس کی ایک میٹنگ تھی۔ وہ اپنا سارا کام وقت پر ختم کر دیتا تھا، لیکن آج اسے بہت وقت لگ گیا۔ مہمانوں کی وجہ سے سارا کام ختم کرتے کرتے رات 12 بجے سے اوپر وقت ہو گیا تھا۔ سارے برتن صاف کر کے اس نے کچن کا دروازہ بند کیا۔ وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف جانے لگا جب اسے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہر طرف دھیان دیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن غور سے سننے پر اس نے محسوس کیا کہ آواز اوپر کی طرف سے آ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اوپر کی طرف جانے لگا۔ یہاں تو کوئی لڑکی نہیں رہتی تھی، تو یہ کون رو رہا ہے؟ اوپر کی طرف جاتے ہوئے آواز تیز ہونے لگی۔ آواز کسی لڑکی کی لگ رہی تھی جو بہت بری طرح سے رو رہی تھی، جیسے کہ بہت خوف زدہ ہو۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ تیز تیز چلتے اچانک وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رکا جو تالوں اور بیڑیوں سے جکڑا گیا تھا۔ وہ 1.5 مہینے سے اس گھر میں ملازم کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کمرے کو اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ ایک بار اس نے پرانے ملازم سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ اپنے کام سے مطلب رکھو، ہر چیز میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ اس دروازے کو دیکھ کر ہی وہ اسیب زدہ لگنے لگا۔ وہ فوراً ہی پلٹ آیا۔ اس کے اندر عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کمرے میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ جب تک حویلی سے باہر نہ نکل گیا، اسے پیچھے سے رونے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ جلدی سے کمرے میں آیا تو طاہر گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی اپنا بستر بچھا کر لیٹ گیا، جبکہ سارا دھیان صرف اور صرف اس آواز پر تھا۔ سنو طاہر یار، رات کو ایک بہت عجیب واقعہ ہوا۔
وہ دراصل میں اس تالوں والے کمرے کے باہر سے نکل رہا تھا کہ وہاں سے مجھے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ یار میں تو اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ انتہا نہیں، ابھی بھی سوچتا ہوں تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ عاقب نے طاہر کو بتایا۔ اچھا تو تیرا مطلب ہے اس کمرے میں چڑیل ہے؟ طاہر کا اندازہ صاف مذاق اڑانے والا تھا، جبکہ اس کا انداز دیکھ کر عاقب کو غصہ آ گیا۔ وہ اسے اتنی خاص بات بتا رہا تھا اور یہ تھا کہ اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھا۔ ہاں مجھے یہی لگا کہ اس کمرے میں کوئی چڑیل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو بڑے صاحب اس کمرے کو اتنے تالے کیوں لگا کے رکھتے؟ ارے اس طرح تو کسی جیل کے قیدی کو بیڑیاں نہیں ڈالتے جس طرح اس کڑے دروازے کو ڈال رکھی ہیں، جیسے دروازہ کہیں بھاگنے والا ہے۔ میں بول رہا ہوں اس کمرے میں کچھ تو ہے۔ طاہر اور عاقب کو یہاں نوکری کرتے ہوئے ابھی مشکل سے 1 ڈیڑھ مہینہ ہی ہوا تھا۔ عاقب نے 1 2 بار پہلے بھی یہاں کچھ محسوس کیا تھا لیکن نظر انداز کر گیا، لیکن کل رات اس نے واضح اس کمرے سے رونے کی آواز سنی تھی، اور اب جب وہ اپنے دوست کو یہ بات بتانے لگا تو اس نے اس کا مذاق بنا دیا۔ مرد بن مرد، کیا ڈرپوک لڑکیوں کی طرح باتیں کر رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا۔ چل جلدی سے کھانا بنا، ابھی بڑی بیوی آتی ہوں گی۔ طاہر نے اسے کام کی طرف لگایا، جبکہ عاقب کا سارا دھیان اس وقت بھی صرف اور صرف اس کمرے کی طرف تھا۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ آج 3 دن کے بعد اس نے بابا جان کو فون کیا تھا۔ آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہے میرے شیر، تم سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل بزنس کے علاوہ؟ اکبر تمہاری بہت تعریفیں کرتا ہے، کہہ رہا تھا کہ تمہیں کچھ بھی سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اتنے کم وقت میں تم نے بزنس کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ تمہارے حوالے کر کے آرام کروں۔ بابا جان نے خوش ہوتے ہوئے اس کی تعریف کی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایک بار مجھے پاکستان… نہیں شہریار، تم پاکستان نہیں آؤ گے۔ میرا مطلب ہے اب تو تم پر بزنس کی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں بیٹا، اب تمہیں وہاں رہ کر سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ اب تو تم بہت بیزی رہنے لگے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم بزنس میں لاپرواہی سے کام لو۔ بابا جان نے ٹوٹی پھوٹی وجہ بنائی۔ پچھلے 22 سال سے وہ ان کی وجہ یہی تو سنتا آ رہا تھا، کبھی پڑھائی تو کبھی پاکستان کا موسم، کبھی گرمی نام تو کبھی سردی۔ ہر بار ہی اس کے والدین اسے کسی طرح سے ٹال دیتے تھے۔ اب تو وہ اتنا عادی ہو چکا تھا ان لوگوں کے بہانوں کا کہ وہ کم ہی اس بارے میں بات کرتا۔ ٹھیک ہے بابا، میں نہیں آ رہا۔ اس کے موڈ آف ہونے کے بارے میں بابا جان چکے تھے، لیکن وہ کیا کرتے، وہ مجبور تھے۔ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ دنیا میں سب کچھ کھونے کو تیار تھے سوائے اپنی اولاد کے۔ شہریار کے لیے ہی تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ بے اختیار ان کی نظر بند دروازے پر پڑی، بیڑیوں سے جکڑا، تالوں سے بھرا ہوا دروازہ۔ ارے یہ تو بہت اچھی خبر ہے، پاکستان بہت خوبصورت ہے، تم ایک بار وہاں جاؤ گے تو تمہارا واپس آنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ زیان نے اسے بھی آ کر بتایا تھا کہ وہ پاکستان جا رہا ہے۔ زیان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو پاکستان میں فکس کی گئی تھی، جس کی وجہ سے کل صبح ان کو یہاں سے پاکستان کے لیے نکلنا تھا۔ وہ پہلی بار پاکستان جا رہا تھا، اسی لیے کافی کنفیوز ہو رہا تھا۔ اسے بس اپنا کام ختم کر کے واپس آ جانا تھا، لیکن وہاں اسے 3 دن کا سٹے کرنا تھا۔ وہ 3 دن کیا کرے گا یہی سوچ کے کنفیوز ہو رہا تھا۔ یار میں وہاں کسی کو جانتا ہی نہیں، اوپر سے پہلی بار جا رہا ہوں۔ مینیجر کو کہا تھا کہ ایک ہی دن میں ہماری واپسی ہوگی، کہ اس نے 3 دن کا سٹے رکھ لیا۔ اب 3 دن میں ہوٹل کی خاک چھانوں گا کیا؟ زیان نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ ارے پاگل، بتا تو رہا ہوں کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، تو گھومنے جانا پاکستان میں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی تاریخی مقامات موجود ہیں، تو وہاں بور نہیں ہوگا، اور وہاں پر مجھے گھمانے کے لیے کوئی تو ساتھ ہونا چاہیے۔ میں کیسے جاؤں گا یار کہیں، میں تو کسی کو جانتا تک نہیں ہوں۔ میں نے مینیجر کو بولا کہ کچھ اوپر نیچے کر کے ایک ہی دن کا سٹے کر لے، تو وہ کہتا ہے کہ سر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور اوپر سے الو کا پٹھا خود بھی کچھ نہیں جانتا، انڈیا سے ہے۔ زیان نے اسے ایک اور مسئلہ بتایا۔ اس سے بات کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے سر پاکستان میں کچھ دیکھنے کے لائق نہیں۔ چھوڑنا یار، ہمارے پاکستان کی خوبصورتی سے جلتا ہے سالہ۔ ایسا کر اپنے ساتھ راتیش کی جگہ کسی اور کو لے جا جو پاکستان کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ یار تو بھی حد کرتا ہے، یہاں کون جانتا ہوگا پاکستان کے بارے میں؟ یہاں تو پاکستان کا ایک ہی عاشق ہے، اور وہ ہے تو، جو خود 22 سال سے پاکستان نہیں گیا۔ زیان نے اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے اسے بھی یاد دلایا کہ وہ بھی اب پاکستانی ہرگز نہیں ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ میں پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ مجھے سب پتہ ہے، دن رات انٹرنیٹ پہ پاکستان کا چپا چپا دیکھتا ہوں میں۔ وہاں رہنے والے بھی پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا میں یہاں رہ کر جانتا ہوں۔ ہم بے شک اپنے ملک سے دور چلے جائیں، لیکن اسے بھلا تو نہیں سکتے۔ میں دن رات اپنے ملک کی کامیابیاں دیکھ کر فخر محسوس کرتا ہوں۔ ہم پاکستانی چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ آ جائیں،
مگر اس دل سے پاکستان کبھی نہیں نکلتا۔ میں اس سرزمین کا پیدا ہوا سچا پاکستانی ہوں، شہریار نے دل سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ چل، 3 دن بہت انجوائے کریں گے۔ صرف 1 گھنٹے کی تو میٹنگ ہے، فٹافٹ ختم ہو جائے گی، پھر گھومنے چلیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ ویسے بھی تو بالکل فری ہے آج کل، کچھ زیادہ کام بھی نہیں ہے، زیان نے آئیڈیا دیا۔ نہیں یار، میں نہیں آ سکتا۔ اسے اچانک ہی اپنے والدین یاد آ گئے، جو اسے کسی قیمت پر پاکستان نہیں آنے دے رہے تھے۔ تو اپنے موم ڈیڈ کی وجہ سے کہہ رہا ہے؟ ڈونٹ وری یار، ان لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اپنا واٹس ایپ نمبر آن رکھنا، وہ لوگ وہاں پر تجھ سے اسی نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں گے۔ باقی ہم لوگوں نے کون سا ان لوگوں کو پتہ چلنے دینا ہے۔ 3 دن کی بات ہے، خوب انجوائے کر کے واپس آ جائیں گے۔ زیان اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، سوائے اس کے کہ پاکستان نہ بلانے کی کیا وجہ ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان جانا اس کی خواہش تھی۔ وہ اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھنا چاہتا تھا، اس کی مٹی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو کالج اور یونیورسٹی میں دوسرے ملکوں کے لڑکوں سے لڑتا تھا، یہ کہہ کر کے اس کا پاکستان بیسٹ ہے۔ وہ اپنے اس بیسٹ پاکستان میں جانا چاہتا تھا۔ یار مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، شہریار نے اپنا دل مارتے ہوئے کہا۔ صبح 10 بجے کا وقت ہے، صبح 10 بجے سے پہلے میں تیرے گھر آؤں گا۔ اگر تیرا دل راضی ہو تو میں تیری ٹکٹ بک کرا دوں گا، ورنہ تیری مرضی۔ زیان اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اسی لیے اسے ایک آفر دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حویلی بالکل سنسان پڑی تھی، دن کے اجالے میں بھی یہاں بالکل خاموشی ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر شور شرابہ صرف اس وقت ہوتا تھا جب شہریار کا فون آتا تھا۔ وہ جو سارا دن خاموشی سے ادھر سے ادھر ٹہلتے رہتے تھے، اپنے بچے کے فون آنے پر خوشی سے چہکتے تھے۔ آسیہ بیگم کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، ان کے چہرے پر ہمیشہ ہی اپنے بیٹے کے دور ہونے کا افسوس نظر آتا تھا، جبکہ راحیل صاحب نے اپنا سب سے بڑا سہارا ہی خود سے دور کر رکھا تھا۔ وہ تو دن رات اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تڑپتا تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی جو اس کا یہاں آنا منع تھا۔ وہ بس اتنا ہی جانتا تھا کہ شہریار کا اس حویلی میں آنا منع ہے۔ آہستہ آہستہ فرش صاف کرتا ہوا وہ اسی کمرے کے قریب آ رکا اور بہت غور سے اس دروازے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس دروازے سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بالکل پرسکون سا ماحول تھا۔ وہ بہت غور سے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی گھر کا پرانا ملازم اس کے قریب رکا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں منع کیا تھا میں نے اس طرف آنے سے، وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا۔ میں صفائی کر رہا تھا، عاقب نے فوراً جواب دیا۔ جاؤ یہاں سے، پرانا ملازم سرد لہجے میں بولا۔ یقیناً وہ کسی نہ کسی راز سے واقف تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ عاقب بنا کچھ بولے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کب سے سوچ رہا تھا کہ اسے پاکستان جانا چاہیے یا نہیں۔ 3 ماہ پہلے اس کے والدین اسے یہاں مل کر گئے تھے، ان کے ساتھ رہنے کو اس کا بہت دل کرتا تھا۔ اپنی 26 سالہ زندگی میں بہت کم وقت اس نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا تھا۔ اگر وہ پاکستان جاتا بھی تو بھی کبھی اپنے والدین سے نہیں مل پاتا۔ ہاں لیکن وہ پاکستان جا سکتا تھا اپنے ماں باپ سے چھپ کر، اور زیان نے تو اسے کانٹیکٹ کا بھی راستہ دکھایا تھا۔ وہ وائی فائی سے کنیکٹ کر کے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آن رکھ سکتا تھا۔ اس کا دل کبھی ہاں تو کبھی نہ کر رہا تھا۔ فی الحال وہ بہت کنفیوز تھا۔ وہ کالج اور یونیورسٹی میں کئی بار اپنے ماں باپ سے چھپ کر گھومنے گیا تھا۔ 8 بجے گھر آنے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ وہ رات 2 بجے سے پہلے جاگ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہی آوازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا جو اسے کبھی سونے نہیں دیتی تھی، اس لیے کھانا کھا کر وہ فوراً ہی سونے کو لیٹ گیا تھا کہ اس کی نیند پوری ہو سکے۔ سونے سے پہلے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر پاکستان ہرگز نہیں جائے گا۔ اگر وہ لوگ اسے اپنے قریب نہیں بلا رہے تو کوئی وجہ ہی ہے۔ شہریار میں آ جاؤں، میں باہر آ جاؤں شہریار؟ آپ نے کہا تھا آپ مجھے بلا لیں گے، آپ جانتے ہیں نا آپ کی اجازت کے بغیر میں باہر نہیں آ سکتی۔ ہر جملے کے ساتھ شہریار کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی ایک طرف کروٹ بدلتا تو کبھی دوسری طرف۔ شہریار میں نہیں آ سکتی آپ کے پاس، آپ تو آ سکتے ہیں نا، آ جائیے، خدا کے لیے آ جائیے۔ آپ کی ساریسا آپ کے بنا ادھوری ہے، آپ کی ساریسا آپ کو پکار رہی ہے، آ جائیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ شہریار کی نیند اچانک ٹوٹی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر اپنا جیکٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اس آواز کو برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن کلب پہنچتے پہنچتے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان ضرور جائے گا۔ کیوں؟ یہ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ تھی عشق کی فرسٹ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں۔
اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔